بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک کتنا کریم ہے اپنے بندوں پہ کہ اس کریم کتنا کریم ہے اپنے بندوں پہ. اس کی شان کریمی کی انتہا پہ یہ ہے کہ کوئی اگر اس کے بندوں کے لیے کوئی تھوڑی سی بھی خیر خواہی چاہے تو اللہ اس پہ بھی کرم اور عطا کے دروازے کھول دیتے. اور تھوڑا سا فضل کیسے کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تھوڑی سی کوشش کر لے, کوئی وظیفہ بتا دے, کوئی عمل بتا دے جس سے اللہ کی مخلوق کو خیر پہنچتی ہو, اللہ اس کو بہت پسند فرماتا ہے. یہ آپ کی محفل جو ہے یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ آپ کو کوئی مشاہدہ ہو, تجربہ ہو, کوئی ایسا عمل آپ کو ملا ہو, کوئی تربی روحانی جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے. اس وقت یہ لائیو پوری دنیا سن رہی ہے, درس بھی اور یہ مجالس بھی, اور لوگ کہتے ہیں ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے. پوری دنیا کے 192 ملک اللہ ہمارا پیغام وہاں پہنچاتا ہے. تو کون بتائے گا کہ مجھے کس عمل سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ بتائیں گے, آپ بتائیں گے, آپ بتائیں گے, آپ بتائیں گے, آپ بتائیں گے. کسی بھی عمل سے فائدہ پہنچا ہو بلا جھجک بتائیں اور ضرورت. اور مائک دیکھیں میری طرف ایسے رکھیے گا, مائک اس انداز سے مائک رکھیے گا, اس انداز سے. جزاک. جی السلام علیکم. میری موتی مسجد کا عمل بتانا ہے. 2 ماہ پہلے آخری میں میگزین میں سے پڑھا تھا, تو کل ہو گئے تھے. ہم اپنی چھوٹی سسٹر کے لیے کافی پریشان تھے اس کی شادی کے لیے. تو یہ نیٹ پہ سے پڑھا آخری کے سائٹ سے موتی مسجد کا عمل. تو میں اور میری پوری فیملی ہم موتی مسجد گئے اور وہ کیا ہم نے, اور ودن 2 months میری سسٹر کی شادی ہو گئی, جو کہ 6 سال سے ہم کافی پریشان تھے. کیا عمل کیا؟ میں نے تو سنا نہیں. نفل پڑے تھے ہم نے جا کے, میں نے, میری والدہ نے, میری سسٹر نے. تو وہ جو کہاں؟ موتی مسجد میں. اچھا جی. 6 سال سے سسٹر کی شادی کا نا کافی مسئلہ تھا, وہ ہو نہیں رہی تھی. اللہ پاک نے کرم کر دیا. اللہ پاک نے کرم کیا, وہ اپنے کرنے تو میں جو اعمال کریں گے, نفل پڑھیں گے, اللہ اس کی برکت سے کرم کر دیتا. اور بتائیں, اور کون بتائے گا؟ جی بتائیے. نماز میں جو دنیاوی خیالات آتے ہیں اس کا میں ایک عمل میں نے خود بھی پریکٹیکل کیا ہے اور دوسرے مسلمان کو بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر جماعت سے پہلے 4-5 منٹ پہلے مرتبہ احسان کا مراقبہ کر لیا جائے, جماعت سے پہلے 4 منٹ یا 5 منٹ تک یہ تصور کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, اس کے بعد جماعت میں شامل ہو گئے, انشاءاللہ دنیاوی خیالات سے نجات مل جاتی. السلام علیکم. میرا نام محمد سہیل ہے اور مجھے عقری کا بہت عرصے سے پتا تھا. درمیان میں میرا آنا مشکل ہو گیا. اللہ سے دعا کی تو دوبارہ میں درس میں آنا شروع ہوا. مجھے وضوحا کا عمل کا پتہ لگا, یا کریم, جس میں حضرت آپ نے بتایا تھا. تو معاجرہ ایسا ہے کہ گھر میرے بڑے بھائی ہیں ویب ڈیولپمنٹ اور ڈیزائنر, ان کو کوڈنگ ہر چیز, حتیٰ کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے کام کرتے تھے نا, ان کو پچھلے 6 ماہ سے بھول گئی تھی. جو کام کرتے تھے سوچنے پڑتے تھے کیسے کرنا ہے, اور بہت گوگل کا نام سنا ہوا ہے سب نے, تو وہاں پہ بھی ان کے ساتھ کام کیا. بہت ہی ایسے اینڈ یہ ہوا کہ ایک کوڈنگ کو یاد کرنے کے لیے ان کو گھنٹے لگ جاتے تھے. مجھے وضوحا کا عمل کا پتہ لگا اور میں نے ان کے لیے 9 دن کے لیے وہ پڑھنا شروع کیا. الحمدللہ اندر بھی 9واں دن بھی پورا نہیں ہوا تھا, ان کا وہی دوبارہ سے ذہن جہاں سے بند ہو گیا تھا وہ شروع ہوا الحمدللہ. اور آج ماشاءاللہ اللہ پاک نے ایسا رزق ان کے لیے کھولا ہے, وہ ان کو بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں سے کلائنٹ آیا باہر سے اور کام کر رہے ہیں ابھی تک ماشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت میرا نام عزیز احمد ہے اور میری والدہ کا مسئلہ تھا. میری سسو ماں ہے, وہ شیشہ وطنی میں تھیں. ان کو اچانک رات کے وقت کوئی ایسا کوئی ان پہ اٹیک ہوا ہے کہ ان کی یادداشت چلی. تو میں چونکہ یہاں لاہور تھا, میری وائف بھی یہیں لاہور تھی, تو انہوں نے ہمیں فون پہ بتایا کہ یادداشت اس طرح چلے گی. وہ اپنے بیٹوں کو بھی پہچان نہیں رہی. تو انہوں نے کسی نے کہا کہ آپ یہاں سے لاہور لے جائیں وہاں, اور ادھر سے ہم نے ان کو بھی ایک فون پہ کہہ دیا اور خود بھی وہ افاظتم اور اذان والا عمل تصور کر کے ہم نے وہ پھونکنا شروع کر دیا. اور الحمدللہ وہ لاہور آنے سے پہلے ہی وہ ابھی لاہور پہنچی نہیں تھی تو ان کی یادداشت واپس لوٹ آئی تھی. دوسرا ایک عمل میں نے اپنا تجربہ یہ خود بھی کیا ہے. آیات کتب جو آپ نے بتائی تھی, لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر, تو یہ میں نے بہت دفعہ آزما چکا ہوں. میرے اپنا موٹر سائیکل تھا جس پہ بھی نمبر نہیں لگا تھا. 3 سال تک میں اس کو نمبر نہیں لگا سکتا کسی مجبوری کی وجہ سے, اور میں ویسے گھومتا رہا اور میں یہی آیت پڑھتا رہا. کبھی کسی ناکے پہ, کبھی کسی پولیس والے نے کبھی مجھے نہیں روکا تھا, اور حتیٰ کہ اشارے پہ رکتا تھا تو پولیس والے پاس ہی کھڑے ہوتے تھے. کبھی میری ریڈنگ تک نہیں رکھی تھی. انہوں نے کہا کتنا یہ موٹر چل چکی ہے. اسی آیت کی برکت سے الحمدللہ مجھے کبھی نہیں سنی تھی. السلام علیکم. حسین ہے میرا نام. آپ نے اس کے ہیومیڈیٹی کے بارے میں بھی کہا ہے کہ تجاویز دیں, تو وینٹیلیشن فین لگتے ہیں سر بڑے بڑوں میں اور مساجد کے اندر, جو کہ ہیومیڈیٹی کا کو کم کرتے ہیں اور کافی زیادہ بہتر اس کے لیے کام کرتے ہیں. میں اسی کمپنی میں کام کرتا ہوں جو کہ وینٹیلیشن فین سیل کرتے ہیں, اور یہ وینٹیلیشن فین جو ہے پولٹری فارمز بیسیکلی لگتے ہیں جو کہ یہ ہیومیڈیٹی کو کافی لو پہ لے آتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرا نام فیصل شہزاد ہے. میں انگلینڈ کے شہر ہڈرسفیلڈ سے آیا ہوں. اس طرح کے کچھ عرصہ پہلے 2 سال پہلے میری بیوی تھی انگلینڈ میں. میرا تعلق لاہور سے ہی ہے بیسیکلی. تو میں حضرت صاحب کے پاس آیا تھا, میرے پہ جنات کا مسئلہ تھا. تو حضرت صاحب نے مجھے وظیفہ بتایا تھا, تو اسی حالت میں میرا ویزا لگ گیا. تو جنات کی اسی جادو کی اور جنات کی قسم میں انگلینڈ چلا گیا. جب وہاں پر گیا تو جن کے گھر میں گیا تھا ان کو میں نے سارا بتایا کہ اس طرح ہمارے وہاں مطلب عسکری دوا خانہ ہے, ان سے میں نے علاج کروا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا آپ یقین کے ساتھ وظیفہ پڑھیں, آپ کو آرام آ جائے گا. کچھ عرصہ تو بس مطلب وہ میرے ذہن کی کیفیت ہے. ڈاکٹروں کو دکھایا, وہاں پر ہاسپٹل میں دکھایا. ڈاکٹروں نے مجھے ایک اسپیشل دماغ کی بیماری ہوتی ہے, اس کا نام ہے شیزوفرینیا کر کے, اس طرح نے کہا اس کا تو شکار ہے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا. تو اسی کشمکش میں میری سے لڑائی ہو گئی. انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میں باہر ایک کمرے میں رہنے لگ گیا. نہ کوئی روزگار تھا, نہ والدین تھے, نہ ہی کوئی قریب تھا کہ جو اس حالت میں سارا دے. اور جاب کوئی میں کر نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے پہ سخت جنات. ان دوران ہفتے کے دن حضرت صاحب پرندوں ممالک سے فون سنا کرتے تھے. میں نے 7 بجے سے 9 بجے کے درمیان جو ادھر کا پاکستان کا ٹائم تھا وہاں 4 گھنٹے کا فرق تھا. 3 بجے کے قریب میں نے کال کی. حضرت صاحب نے حضرت صاحب نے مجھے کہا کہ جو عمل آپ کو بتایا ہے سورت فلق بسم اللہ کے ساتھ 200 دفعہ صبح اور سورت ناس بسم اللہ کے ساتھ 200 دفعہ اور یا ممیت یا قابض محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ, یہ وظیفہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہزاروں کے دوست. میں نے یہ پڑھا. اللہ کا شکر ہے کہ میرا گھر بھی, میری وائف بھی میرے ساتھ ہیں اور میرے پہ جنات کا مسئلہ جو ہے کافی حد تک کنٹرول ہے. السلام علیکم. حضرت میں گاڑی چلاتا ہوں. اس دن میں راستے میں تھا تو گاڑی خراب ہو گئی. تقریباً 50 کلومیٹر سفر پڑا ہوا تھا میرا. تو گاڑی چل نہیں تھی رہی. آدھا گھنٹہ میں نے گاڑی کھڑی کر دی, مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی. تو پھر میں نے وضو والا پانی لگایا ٹائروں کو, یا حفیظ یا پڑا. تو گاڑی ادھر منزل میں پہنچ گئی. واپسی پھر میں نے آنا تھا. 220-30 کلومیٹر سفر میں نے کرنا تھا. وضو والا پانی اور ٹائروں کو میں نے لگا دیا, یا حفیظ یا اسلام پڑھتا رہا. گاڑی لاہور آ گئی. گاڑی خراب تھی, صحیح طریقے سے لاہور آ گئی گاڑی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر بات, تقریباً آج سے 4 سال پہلے
بہت زیادہ پریشان رہتا تھا ہر وقت. نماز میری روٹین میں رہتی تھی, لیکن میں نے جب سورہ یاسین کے بیٹ کا رزلٹ, اس کے جو فائدے تھے وہ اس کا اس کے بعد پھر میں روٹین میں فجر کے بعد اور مغرب کے بعد میں نے سورہ یاسین شروع کر دی, اور الحمدللہ آج 4 سال ہو گئے ہیں اس عمل کو. اللہ کا شکر ہے کہ میرے اس عمل سے مجھے یہ ریلیکسیشن رہتی ہے کہ میں نے سورہ یاسین پڑھی ہوئی ہے, اور میں اس اس کے جو ریوارڈ ملتا رہتا ہے سورج شروع ہوتے ہی اور مغرب تک, یعنی کہ سارے دن کے جو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے سارے کام, تو اس میں جو ہے نا بہت زیادہ مجھ کو فائدہ ہوا. تو آپ لوگوں سے بھی یہ ہے درخواست کہ آپ لوگ بھی سورہ یاسین صبح شام اپنے عمل میں لے کر آئیں. جزاک اللہ. ایک اور بتا دیں بس. السلام علیکم جی, میرا نام شاہد ہے, میں سرکاری ملازم ہوں. پچھلے 3-4 سال سے میں شدید بیماریوں میں مبتلا ہو گیا. ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ سارکوڈوسس ایک مرض ہے, وہ آپ کو ہو گیا ہے, اور اس کا علاج ہے اسٹیرائڈ. تو وہ میں نے 6 ماہ تقریباً 9 ماہ اسٹیرائڈ ڈاکٹروں نے کھلائی. تو اس دوران یہ مجھے کسی دوست نے ابکری, یہ پھکی جو ہے روحانی پھکی, اس کا مشورہ دیا. تو یہ میں نے شروع کی, اور سورہ یاسین کی میری روٹین تھی, وہ میں نے زبانی بھی یاد کر, تو وہ میں پڑھتا رہا. تو پچھلے رمضان میں وہ ڈاکٹر کہتے تھے کہ ایک وقت تھا کہ میں معدے کا اور علیحدہ ڈاکٹر کا علاج لے رہا تھا, اور نفسیاتی علاج میرا ایک علیحدہ ڈاکٹر کر رہا تھا, اور سارکوڈوسس ایک مرض تھا اس کا علاج ایک علیحدہ ڈاکٹر پروفیسر کر رہے تھے. تو میں نے وہ سارا کچھ چھوڑ دیا, صرف یہ پھکی پہ ڈپینڈ کرنا شروع کر دیا. تو میں نے یہ 5-6 ڈبیاں کھائیں, اور میں نے جس طریقے سے یہ بتائی ہوئی ہے اس طریقے سے بھی میں نہیں کھا سکے. میں اس کو اس طریقے سے میں نے پڑھا ہی نہیں. میں نے کسی سے کہا کہ آپ آدھا چمچ صبح ناشتے کے بعد کھا لیا کریں. تو میں نے یہی روٹین رکھی. اللہ کے فضل سے, اللہ کی مہربانی سے یہ مجھے رستہ نظر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ لگا دیا, اور پچھلے 1 سال سے میں کوئی دوائی نہیں کھا رہا سوائے اس روحانی پھکی کی 5-6 ڈبیا کے. میں نے کچھ نہیں کھایا. میں نے اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا, اور اتنے لوگوں کو میں نے یہ جا کے دی, ادھر سے بھی تقریباً مفتی ملتی ہے. تو میں آگے جا کے اتنا خوش ہوں, اللہ تعالیٰ کا شکریہ جتنا میں ادا کروں کم ہے.